دیکھیں جو آپ نے ذکر کیا نا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو یہ گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے اور 2014 تک اگر نہیں عمل درآمد ہوا تو اس پر پھر فائن ہوگا، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ معاہدے میں یہی درج ہے کہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا پاکستان کو. لیکن ابھی چونکہ یہ بات ایسی سٹیج پہ ہے کہ حتمی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. پاکستان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے امریکہ کی جانب اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایران کی بجائے امریکہ اس کو وہ کچھ دینے پر آمادہ ہو جائے جو پاکستان کو چاہیے، تو ایک تو انہیں یہ اسلام آباد کو یقین ہے کہ وہ تمام چیزیں ان کو مل جائیں گی، اور دوسرا اسلام آباد یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتا ہے اس وقت تو وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ 2014 میں جو وڈرال ہے افغانستان سے فوجوں کا، امریکی فوجوں کا، وہ بھی ہونا ہے. تو اس لیے پاکستان اس گیم میں رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے امیج خاصا بہتر ہوا ہے امریکہ میں اور افغانستان میں. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستانی پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی مذاکرات میں پیش رفت ہو، کیونکہ پاکستان نے 9-10 طالبان جو تھے ان کو رہا کیا ہے، اور یہ اطلاعات ہیں کہ اگلے چند دنوں میں مزید جو طالبان کو رہا کیا جائے گا تاکہ مذاکرات جو ہیں طالبان اور افغانستان کے درمیان، امریکہ کے درمیان، وہ بہتر طریقے پر جا سکیں. تو یہ ایک اس لحاظ سے پاکستان کو اپنے اس امیج کے بھی بہتر ہے، کیونکہ اگلی جو بہت ساری امداد ہے وہ پاکستان اس پر انحصار کرے گا. اب دوسری جو آپ نے یہ بات کہی کہ توانائی کا جو بحران ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ جو تائپے گیس پائپ لائن جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بنیادی طور پر اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے افغانستان میں کیا صورتحال ہوگی. تو پاکستان ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے اور اس وقت بڑا نازک موقع ہے. تو پاکستان نے یہ کوشش کی ہے اپنی طرف سے دیکھنے کی کہ امریکہ جو وعدے کر رہا ہے وہ ماضی کی طرح کیا وہ صرف وعدے ہی ہے یا اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت آئسولیشن میں نہیں جانا چاہتا. یہ جو بحران ہے اسلام آباد میں ایک سوچ ہے کہ اس پہ اگر بین الاقوامی امداد شامل ہو جس میں امریکہ لیڈ کر رہا ہو تو شاید پاکستان میں جو توانائی کا بحران ہے اس کو انہیں قابو پانے میں مدد مل سکے. لیکن صرف ایران کے ساتھ پوری جو ہے اپنی جھکاؤ اس طرف کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید they will not be better off. ون لاسٹ کوشچن، یہ امریکہ تو بڑے عرصے سے یہ تمام چیزیں پیش کر رہا تھا، مدد کی بات بھی ہو رہی تھی، 1-1.5 برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے سارے معاملوں کو. اب کیا ہوا ایسا کہ پاکستان یکدم تیار ہو گیا ہے یا پاکستان نے اس جانب مثبت رویہ یکدم اختیار کر لیا ہے؟ کیا کوئی پس پردہ دھمکی ہے یا کوئی کیرٹ بہت بڑی ہے جس کو پاکستان ریفیوز نہیں کر سک رہا؟ ایک بات اس میں یہ دیکھیں کہ گزشتہ 1.5 سال سے تقریباً پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ انتہائی کشیدہ ہیں، اور اس کی وجہ سے جو کمٹمنٹ تھی امریکہ کی وہ پاکستان کو وہ امداد نہیں مل سکی، بھلے وہ کیری لوگر بل کی شکل میں تھی یا دوسرے معاملات تھے. جو کچھ خبر لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت امریکی ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی ایک تبدیلی آئی ہے، اور پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو افغان مفاہمتی عمل ہے اس کو 2014 کے ودرال سے منسلک کر کے امریکہ نے پوری دنیا میں کوشش کرنا شروع کی ہے. تو پاکستان بھی یہ بات سمجھتا ہے کہ اگر جب ودرال ہوگا وہاں سے افغانستان سے امریکہ کا تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس سے پہلے وہاں کی جو منظر کشی ہے اس پر بات کر لی جائے، کیونکہ پاکستان بھی دباؤ میں آئے گا، افغان حکومت بھی بڑی دباؤ میں آئے گی، کیونکہ اگر بین الاقوامی فوجیں بالکل کوئی مذاکرات اور معاہدہ کیے بغیر وہاں سے نکلتی ہیں طالبان کے ساتھ تو پھر اس کا اثر پاکستان پر بہت زیادہ پڑے گا. تو اس وجہ سے پاکستان ایک تو اس نے اپنے اس امیج کو شن کیا ہے، کوشش کی ہے صحیح کرنے کی کہ ہم کوئی پارٹ آف دا ٹربل ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پارٹ آف وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ ہم سلوشن کے لیے، معاملات کے حل کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ ہے، کیونکہ جو سب سے بڑا بحران پاکستانی حکام یہ سمجھتے ہیں وہ یہی ہوگا کہ اگر مذاکراتی اور مفاہمتی جو افغان عمل ہے اس میں پاکستان باہر ہو جائے اور بین الاقوامی برادری میں اس کو ایک آئسولیشن میں جانے کے بجائے ضروری ہے کہ وہ ان قوتوں کے ساتھ مل کر معاملات کو حل کرے. تو یہ فیئر ہے اسلام آباد میں، جس کی وجہ سے اگرچہ امریکہ نے ماضی میں اپنے وعدے پورے نہیں کیے لیکن پھر بھی
पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी तौर पर अपने आप को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहता। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया, हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए और आपकी राय जनाब हमारे तमाम व्यूअर्स ने सुनी। हमारे साथ जो इस वक्त दोस्त हैं, हम बात कर रहे थे लाहौर में बराह रास्त हमारे एक बहुत ही नामवर तज़किया निगार, ख़ुद अपना एक टेलीविज़न शो भी करते हैं, लिहाजा हमने कहा इनसे पूछा जाए पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ बैठ कर तज़किया करना और बात है, लेकिन वहाँ पर ख़बरों को बीच में बैठना, बहुत सी ऐसी बातों का इल्म होता है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं और ऑफ द रिकॉर्ड होने के बायस बाज़ औक़ात हम नहीं कह पाते, लेकिन बैकग्राउंड नॉलेज के लिए मैं समझता हूं कि वो बातें बहुत ही ज़्यादा बेहतर होती हैं। बहरहाल बात हुई जनाब के सदर साहब का जो दौरा, बज़ाहिर तो दफ्तर खारजा की जानिब से जो बात की गई वो यही है कि जनाब अब तक मुआहदा हतमी नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूं वही बात है कि अगर आप सदूर के लेवल के ऊपर वफूद जा रहे हैं या सदर साहब खुद तशरीफ ले जा रहे हैं तो वहाँ पर ये बात बड़ा लेम एक्सक्यूज़ लगता है कि जी मुआहदा अब तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो भाई पहले जब आपने दौरा जो है वो तय किया था तो ये तमाम बातें उस वक्त तय हो जाती हैं। ये कोई बिल्कुल अलामत आर पे होने वाला काम तो नहीं है कि अभी आप जहाज़ में बैठे मुआहदा नोट करवा रहे हैं, आप जल्दी से कर लीजिए, नहीं जी टाइप होना रह गया इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। सो जो असल बात लगती है वो यही है कि अमेरिका का दबाव और जो दीगर अवामिल हैं उसके साथ साथ, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ गैस लाइन का मसला, गैस पाइपलाइन का ही मसला नहीं था पाकिस्तान के लिए, यकीनन जो एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है। और जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि लाखों लोग बेरोज़गार हो गए इस वजह से और ज़िंदगी बिल्कुल निज़ाम ज़िंदगी ठप होकर रह गया है। इस वक्त 1 घंटे के बाद लोड शेडिंग हो रही है, हर 1 घंटे के बाद, मीन्स कि 1 घंटा बिजली आती है तो 1 घंटा बिजली चली जाती है। ये शहरों की बात है, देहातों में तो बेचारों में शायद घंटों बिजली ना आती हो। कुछ 2-3 साल पहले मुझे भी कुछ वक्त लाहौर में गुजारने का इत्तेफाक हुआ और हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली नहीं होती थी। और ख़ुसूसन गर्मियों के मौसम में जब मई जून जुलाई चल रहा होता है, बीच में जब बहुत सख्त गर्मी के अंदर जब हब्स है और आप पंखा अब तक मैसर नहीं होता तो उस वक्त आप ये सोच सकते हैं क्या हालत होगी। और फिर जब नेक्स्ट डे आप काम पे जाने की कोशिश करें तो पता चलता है कि अभी जनाब आपने काम शुरू किया और बिजली चलेगी इसके फौरन बाद। सो ये एक इंतहाई जिसे कहा जाए अफसोसनाक सूरत हाल है और एनर्जी क्राइसिस को हल करने में मौजूदा हुकूमत को बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आती थी। संजीदा मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि एनर्जी क्राइसिस के लिए जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ इख्तियार की गई थी, जिसमें आपको पता है कि रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सामने आया था और उन प्रोजेक्ट्स में बहुत से डिफरेंट रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में आए लगे। कहा गया जनाब कि बिल्कुल 1 साल में जो है नवीद कमर साहब ये कहते रहे कि हम सारी बिजली की कमी पूरी कर लेंगे। आखिर नवीद कमर साहब को उस पर माजरत करना पड़ी। परवेज़ रशीद साहब हमारे मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा कि जनाब हम भी बड़ी तबाही उड़ा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और एंड ऑफ द डे पता ये चला कि रेंटल पावर प्लांट के अंदर एक वसी पैमाने पर करप्शन की गई, घपले हुए और बहुत से ऐसे पावर प्लांट लगा दिए गए जिन्होंने कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरा रेंटल उन्हें पे करते रहे। कितनी मजे की बात है कि आपने एक चीज इस्तेमाल ही नहीं की, या अगर किसी ने 200 मेगावाट प्रोड्यूस करना था तो उसने टोटल 10 मेगावाट प्रोड्यूस किए, बट स्टिल आप उन्हें 200 मेगावाट पे कर रहे हैं, जो कि एक इंतहाई नामुनासिब बात थी। अरबों रुपया अवाम क्या जो सरकारी खजाने से उसको लुटा दिया गया दोनों हाथों से। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि करप्शन की इन्वॉल्वमेंट है और करप्शन जो है उसके बारे में जब ये कहा गया कि आप इस पे कुछ एक्शन लें तो ज़ाहिर है जैसे दीगर मेगा स्कैंडल्स में हुकूमत ने कुछ नहीं किया, इसमें भी कुछ नहीं किया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नामवर लोग जो हैं इसमें इस करप्शन के अंदर मुलव्विस थे, इसमें अरबों रुपए का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचाया गया। सो इससे ये एहसास होता है कि हुकूमत कतअन संजीदा नहीं थी इस मामले के हवाले से कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को हल किया जाए, बल्कि क्राइसिस की आड़ में मजीद जेबें गर्म की गई अपनी सबकी। जितने भी हजरात अरबाब इख्तियार हैं, आपको ढकी छुपी बात नहीं है, इतनी करप्शन के इल्ज़ामात लग चुके हैं और इतनी दफ़ा कोर्ट में इस हवाले से बात हुई है कि अब तो हमें कहते हुए बात का शर्म आती है कि ये हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं कि जिन पे अरबों रुपए करप्शन के इल्ज़ाम है और इंतहाई ढिठाई के साथ वो ये बात कहते हैं कि नहीं जी कुछ सबूत है तो लाएं, और जिनके खिलाफ सबूत भी अगर कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने कह भी दिया, तो एक्शन उसके मुकाबले में सिर्फ 0 हुआ। सो जनाब इस वक्त जो सूरत हाल है आपको मालूम है पाकिस्तानी हुकूमत की। सो एनर्जी क्राइसिस को भी सॉल्व नहीं किया गया। एक दयामिर भाषा डैम टोटल रह के जो है उसको बनाने की बात हुई, उसको भी ज़ाहिर है कि कई बरस का प्रोजेक्ट है, ये एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। सो बज़ाहिर आइंदा चंद बरसों के अंदर ये मामला हमें हल होता नजर नहीं आता। अमेरिका जो एक तुर्कमानिस्तान से और अफगानिस्तान के जरिए एक पाइपलाइन की हमें जो ऑफर दे रहा है, वो पाइपलाइन
پائپ لائن بھی برسا برس میں بچھے گی، اس کو بھی کوئی ایک دن تو نہیں لگے گا، اگر وہ ایک بہت بڑا اگر ہے اس کے ساتھ کہ اگر افغانستان میں امن قائم ہو جاتا ہے جہاں سے اس پائپ لائن کو گزرنا ہے۔ اور اسی پائپ لائن کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ طالبان سے بات ہو رہی تھی، جب یہ 9/11 سے پہلے کا معاملہ ہے، طالبان سے بات ہو رہی تھی، اور جب طالبان نے بعض جو ہمارے اخباری حلقے ہیں اور جو جرنلسٹ ہیں ان کے مطابق کہ جب انہوں نے انکار کر دیا امریکی شرائط کو، یا امریکی کمپنی جو اس کو بچھا رہی تھی اس کی شرائط کو ماننے سے، تو اس کے بعد طالبان ماتوب ہو گئے اور ان کے خلاف پھر ایکشن جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ نام کچھ بھی ہو اس کا، لیکن یہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا اس سارے ایکشن کے اندر۔ اگر طالبان اس امریکی کمپنی کو اجازت دے دیتے کہ پائپ لائن بچھاتی رہے تو وہ شاید آج سچویشن افغانستان کی گراؤنڈ سچویشن ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہو جاتی۔ بہرحال دیکھتے ہیں اب جناب کہ یہ جو ایک پہلا مرحلہ اب واضح انکار یا واضح اقرار حکومت پاکستان کی طرف سے آتا ہے یا نہیں آتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ میرے درینہ دوست جناب سعید قائد صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں، معروف صحافی ہیں، کئی اخبارات میں مدیر کے طور پہ فرائض انجام دیا آپ نے، اور آج کل ٹیلی ویژن پر ایک دنیا ٹیلی ویژن پر ایک بہت ہی معروف سا پروگرام پیش کرتے ہیں اور اس میں تجزیہ اپنا دیتے ہیں۔ قائد صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام فرحان صاحب۔ قائد صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ جی مہربانی، تھینک یو۔ قائد صاحب فائنانس آپ کا خصوصی شعبہ ہے، اور آج میں نے تکلیف آپ کو اس لیے دی کہ ڈالر جو ہے وہ پہلے ہی ہمارے خزانے میں کم ہے، ہمارا جو ریزرو ہے وہ خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں، اور اوپر سے کہا جا رہا ہے کہ ڈالر 100 روپے کا ہو جائے گا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ یہ صورتحال خاصی تکلیف دہ ہے اور بہت پریشر آ رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو پر پریشر ہے۔ ہم نے کچھ اقساط دے ہیں، کچھ دینی ہے، جو سٹینڈ بائی فیسلٹی ہم نے IMF سے لی تھی۔ اور اس کے ساتھ دوسرا ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کے کرائسس کی وجہ سے جو ہمارا گروتھ ریٹ اب 1.8 پر آ گیا ہے، اور ہماری ایکسپورٹس بھی گری ہیں جبکہ امپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹر جو ہیں وہ روپے کو پریشر میں لا رہے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ تیل کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی جو ہے فلکچویشن ہے اور وہ اوپر کی طرف زیادہ تر جا رہی ہیں۔ تو یہ سارے فیکٹرز ایسے ہیں، اور خاص طور پہ جو انرجی کا کرائسس ہے اس نے بہت بری طرح ڈیمیج کیا ہے ہماری اکانومی کو، اور روپیہ بھی جو انڈر پریشر آ رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ، حالانکہ ڈالر یا یورو خود آپ جانتے ہیں کہ جو ویسٹ میں اس وقت کرائسس ہے وہ خود آپس میں جو ہے وہ بھی بڑی تکلیف میں ہے، مگر ہم زیادہ پرابلم ہے ان فیکٹرز کے باعث سے۔ جی فرحان صاحب، اب 97 اور 98 روپے کی سطح پر آ گیا ہے، 7.5% سے کہہ رہے ہیں ہر سال یہ گرتا ہے۔ جو ریزروز ہیں، حکومت تو بڑے دعوے کر رہی تھی، شیخ صاحب ہمارے جو وزیر ہیں وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ پاکستان نے بہت ہی بڑے کام کر لیے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ 13 ارب اور 81 کروڑ ڈالر کے صرف ذخائر رہ گئے ہیں، اور اگر مزید جو ایک ساتھ ہم نے ادا کرنی ہے 4 ارب ڈالر کی IMF اور دیگر اداروں کی، تو اس کے بعد صورتحال ہماری ڈیفالٹ کے قریب پہنچ جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ بہادر اور یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں یہ ہمارا ناک تھوڑا سا پانی سے باہر ہی رکھیں گے، اور یہی ہے جو ہم پریشر اس وقت ڈال رہے ہیں۔ ہم تو خیر کیا ڈال سکتے ہیں پریشر، مگر دوبارہ سے IMF کے ساتھ ہمارے رابطے ہو رہے ہیں ہماری حکومت کے، اور ان سے لون لیا جائے گا، اور لون لیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم تاکہ پچھلا قرضہ بھی ادا کر سکیں۔ اور اس ضمن میں سنا ہے پیش رفت بھی ہوئی ہے، اور جو زرداری صاحب تشریف نہیں لے گئے ایران میں تو یہ بھی شاید ایک پریشر ٹیکٹک تھا جس کے بعد کچھ معاملات شاید ہوں گے، کیونکہ اس طریقے سے ساؤتھ ایشیا میں نیوکلیئر پاور جو ہے اس کو ابنڈن بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو خیال اغلب یہ ہے کہ ہمیں اتنی ارینجمنٹ ہو جائے گا کہ ہم ایک جو ہم کرائسس کو ٹال دیتے ہیں، مستقبل پہ ڈال دیتے ہیں، ایک ایسی صورتحال زیادہ لائکلی ہے فرحان صاحب۔ لیکن اب یہ کوئی مستقل حل تو نہیں ہے قرضہ لے کر قرضہ واپس کرنا، اور ہم یہ کام عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، اور قرضوں کا حجم جو موجودہ دور حکومت میں تنک بڑھ گیا ہے کہ جو حیران کن لیول پر آ گیا ہے۔ جو اقتصادی پالیسیز ہیں ہماری حکومت کی، کیا وہ مکمل طور پہ فیل ہو گئی ہیں، یا اس حالات کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ فرحان صاحب، اگر آپ عالمی طور پہ اس وقت بات یہ ہے کہ دنیا میں ایک منڈی ہے، ایک معیشت ہے، اور اس گلوب پہ کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے جو انڈر پریشر نہ ہو، کچھ زیادہ اور کچھ کم۔ آپ یورپ کا حال دیکھ رہے ہیں، ایون UK میں جہاں آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں وہاں پہ 90 بلین پاؤنڈ کا کٹ آ رہا ہے، جو آپ کی ویلفیئر اسٹیٹ ہے وہ رول بیک ہو رہی ہے۔ یہ سارے فیکٹرز آ رہے ہیں۔ ہم 2008 سے یہ دنیا ایک خوفناک معاشی اقتصاد بازاری کا شکار ہے، ہم زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ مگر آپ دیکھ لیں یونان میں جو ہو رہا ہے، اٹلی میں جو ہو رہا ہے، جس طریقے سے موومنٹ بھی رب کرتی ہے، اور یہ سارا جو ہم ایک انتہائی یوں کہہ لیں کہ دلچسپ معاشی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے دنیا نے، اور ہمارے ہاں بھی حالات کچھ زیادہ
خوشگوار نہیں ہے, قابل رشک نہیں ہے, اور جس وقت تک عالمی معیشت کا یہ بحران جاری ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس میں سے نکل پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے غازی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور اپنے ہمیں کلمات ہیں اور آپ کی جو ایکسپرٹ اوپینین ہے اس سے نوازا ہمیں. بہت شکریہ آپ کا. سید قائد صاحب ہمارے ساتھ جناب میرے بڑے پرانے ساتھی ہیں صحافت کے میدان کے, اور ایک طویل عرصہ ہم نے اکٹھے صحافت کی ہے اور اس وجہ سے اب فائنانس ان کی فیلڈ ہے. میں ذرا سیاسی میدان میں زیادہ بہتر رہتا ہوں, لیکن فائنینشیل میٹرز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہر جس کا کام اسی کو ساجے. سو جناب ہم نے فائنینشیل میٹرز کے حوالے سے بات کی. سو ڈالر اس وقت 97-98 روپے کی سطح پر ہے جی, اور پاکستان کے جو ذخائر ہیں جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ 7.5% سے ڈیپریسیٹ ہو رہی ہے پاکستانی کرنسی. پوری دنیا میں جو کساد بازاری ہے جسے ہم ریسیشن کہتے ہیں انگلش میں, وہ جاری ہے اور اس کا اثر پاکستان پر بہت زیادہ پڑ رہا ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی, دونوں آج کے جو موضوعات تھے وہ انٹر لنک تھے ایک دوسرے کے ساتھ, اور آپ نے یہ دیکھا کہ جو بھی ہمارے ماہرین آئے انہوں نے بات کی تو انٹر لنک موضوعات پہ بات ہوئی کہ کیا وجہ ہے اس بحران کی. فائنینشیل کرائسس جو ڈالر گر رہا ہے, انرجی کرائسس کی ایک بڑی وجہ ہے. انرجی کرائسس سے دوسری جانب آئیں تو جو خطے کی صورتحال ہے وہ اس میں ایک بڑا کردار ادا کر رہی, کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. ہم اس مسئلے کو سالو نہیں کر سک رہے ہیں. ایران کے ساتھ ہم جو کرنا چاہ رہے تھے, تعلقات بڑھانے چاہ رہے تھے, امریکہ وہ نہیں چاہتا, لہٰذا ہمارا کرائسس اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں اس خطے کے اندر وہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں ہماری سچویشن کو. اور موجودہ حکومت کی ایک تو وہ جو میں نے کہا کہ اگر رینٹل پاور پلانٹ ہی یہ کوئی مناسب انداز میں لگا لیتے جس میں کرپشن نہ ہوتی اور حقیقی طور پر بجلی پیدا ہو جاتی, تو شاید باوجود اس کے وہ بجلی بہت مہنگی تھی لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ بھلا ہو جاتا, لوگ جو بے روزگار بیٹھے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی, یا جو فیکٹریاں بند ہیں فیکٹریاں چل جاتی اور اس سے ہم قیمتی زر مبادلہ حاصل کرتے. حسن فیصل آباد کے اندر, سیالکوٹ کے اندر جو سارا ایکسپورٹ یونٹس ہیں, سیالکوٹ میں جائیے آپ تو سپورٹس کی یا پھر یہ جتنے بھی آلات بنتے ہیں جراحی کے, جو میڈیکل میں ہم اکوپمنٹ یوز کیا جاتا ہے وہ سیالکوٹ میں بنتا ہے. فیصل آباد کے اندر جو کپڑے کا سارا بزنس جتنا بھی ہے, جو انڈسٹری ہے وہ وہاں پر موجود ہے. کراچی کے اندر سچویشن دیکھیں تو وہاں پر بھی سچویشن کو بہت اچھی نہیں ہے, انڈسٹری وہاں پر بھی ٹھپ پڑی ہے بالکل. اور یہ ساری صورتحال کچھ بہتر ہو جاتی, لیکن اس کے اندر بھی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب کا بھی ہاتھ اس میں موجود ہے کرپشن کے اندر, اور یہ تو سپریم کورٹ میں بات ہوئی اور وہ پھر بھی وزیر اعظم ہے. ہم اخلاقی طور پہ اس پستی کا شکار ہیں کہ ہم ملک کو لوٹنا جو ہے اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے اور پھر اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. یہ سب سے بڑا ایک افسوسناک عمل ہے. اب آنے والے الیکشنز میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن صورتحال ظاہر ہے کہ انتہائی تشویشناک ہے. ہم تو یہاں بیٹھے اس کے بارے میں بات کریں کہ تشویشناک ہے برطانیہ میں بیٹھ کر, لیکن پاکستان کے اندر جو سچویشن پاکستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں یقیناً اس کا رد عمل ہمیں اس الیکشنز میں دیکھنے میں آئے گا. اگر ابھی بھی رد عمل کا اظہار نہیں ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اپنا قصور ہے. اگر آپ تمام 5 سالوں کی کارکردگی کے بعد بھی کسی حکومت کی اس کا یعنی کہ بینیفٹ مینس کہ اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیجئے, غلط کام کیا ہے تو اس کو ووٹ آپ اس کو نہ دیجئے. اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اپنے پاؤں پہ آپ خود کلہاڑی ماریں گے آئندہ 5 برسوں کے لیے, اور ہم اس پہ صرف اظہار افسوس ہی کر سکتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر. بہرحال اس وقت حکومت یہ توقع کر رہی ہے جناب کہ جو ریزروز بہت زیادہ ڈاؤن ہیں, اس ریزروز کے اندر جو میں نے آپ سے کہا کہ 13 ارب کے قریب 13 ارب 81 کروڑ روپے کے پاکستان کے ریزروز رہ گئے. 81 کروڑ ڈالر کے, روپے ہوتے تو بالکل تھوڑا سا تھا یہ تو, اور اس میں صرف 8 ارب اور 86 کروڑ ڈالرز جو ہیں یہ حکومت کے ہیں. باقی ہم جو فورن کرنسی باہر سے بھیجتے ہیں یا ہمارے وہاں کے جو پاکستانی دوست جو بیٹھے پاکستان میں فورن کرنسی اکاؤنٹس ان کے, باقی 4-4.5 ارب روپے ان کے ہیں. لہذا حکومت کے پاس صرف 8 ارب روپے ہیں, لیکن حکومت پاکستان توقع کر رہی ہے کہ جو امریکہ کا ایکولیشن سپورٹ فنڈ تھا اس میں سے تقریباً 60 کروڑ ڈالرز کی ادائیگی امریکہ کر دے گا. لیکن آج تک امریکہ نے کبھی یہ ادائیگی ٹائم پر کی نہیں ہے, برس کا ڈیلے بھی آیا ہے اس میں. لہذا دیکھتے ہیں کہ یہ ادائیگی کہاں تک پہنچتی ہے. جبکہ پی ٹی سی ایل کی نجکاری سے بھی 80 کروڑ ڈالر کی رقم جو ہے اتصالات سے لینی تھی وہ بھی بقایا ان کی جانب ہے جو ان سے لی جائے گی. اور پھر 3G جو لائسنس ہے, ہمارے یہاں تو 3G اب 4G پہ معاملہ چلا گیا برطانیہ میں, لیکن وہاں پر اب 3G جو اسپیکٹرم ہے اس کے بڈنگ ہو رہی ہے اس کی, اور وہ 3G لائسنس بیچا جا رہا ہے جو نئی کمپنی آ کے 3G سروس موبائل میں پرووائڈ کرنا چاہیں, اور اس میں بھی قریباً 80 کروڑ 90 کروڑ ڈالر جو ہے حکومت پاکستان ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ اس سے مل جائے گا. سو اس سے صورتحال کچھ بقول ان کے کہ جو ریزروز ہیں ان کی بہتر ہو جائے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ناکافی ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے, ابھی سید قائد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم
ایک بار پھر IMF سے قرضہ لینے جا رہے ہیں. پہلے بھی IMF سے قرضہ لیا جو اب تک ہم ادا نہیں کر پائے, اور ایک بار پھر قرضہ لیا جائے گا تاکہ IMF جو ہے وہ ہمیں ہم اس سے پیسے لے کر اس کا پچھلا قرضہ بھی اسے واپس کریں سود سمیت, اور پھر جو قرضہ ہمارے پاس ہم نے نیا لیا ہوا ہے وہ آدھا تو ہم واپس ویسے ہی کر دیں گے, جو آدھا بچے گا اس میں کچھ کھا پی ہو جائے گا, کچھ تھوڑا سا کہ اس طرف لگ جائے گا. سو یہ جناب وہ کہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے, 2 آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں. ہمارے قرضے کی بھی کچھ ایسی صورتحال ہے کہ ہمیں ملتا ہے تو ہم آدھے سے زیادہ واپس قسطیں ادا کرنے میں لگا دیتے ہیں. ایک اور خبر اس سے پہلے کہ میں کچھ اختتامی جانب بڑھوں, بھی ہمارے پاس 10 منٹ ہیں, میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں گا. جو پاکستان اور بھارت میں آپس میں گولہ باری, آپ کو میں نے پروگرام کے بالکل آغاز میں بھی کہا تھا, اور پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہاں کے ذرائع کے مطابق جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پر ہندوستان اور پاکستان کے افواج کے درمیان جو گولہ باری ہوئی اور اس کے نتیجے میں 1 شخص ہلاک اور 4 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں. اور یہ تبادلہ جناب جنوبی ضلع راولہ کوٹ کے میں ہو رہا ہے, اور وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے بھارت کی جانب سے فائرنگ کی گئی تھی, جس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے بھی پھر جوابی شیلز اور کچھ فائرنگ کی گئی تھی. اور فائرنگ نتیجے میں جو وہاں کے پولیس اہلکار ہیں ان کی رپورٹ کے مطابق 3 عام شہری زخمی ہوئے ہیں, جبکہ ایک مقامی جو ہے وہ فوجی ہسپتال میں دم توڑ گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ گولیاں لگنے سے اور یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے, اور کہا جا رہا تھا کہ رات گئے تک یہ سلسلہ جو ہے جاری رہا ہے. پاکستان اور بھارت کے مابین کشیدگی کی تاریخ بہت پرانی ہے, کوئی نئی نہیں ہے, اور پاکستان اور بھارت کے درمیان پھر لائن آف کنٹرول پر فائر بندی کا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا کہ فائر بند دونوں جانب سے یہ جو فائرنگ ہے جس کو دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ الزام دیا جاتا ہے, انڈیا کہتا ہے پاکستان نے کر دی, پاکستان کہتا ہے انڈیا نے کر دی, یہ معاملات نہیں ہوں گے اور اس پہ فائر بندی کی جائے. اور معاہدہ ہو گیا, لیکن اس معاہدے کی کچھ 4 بار خلاف ورزی ہو چکی, اور ابھی اس ہفتے کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہے جب یہ معاملہ ہوا ہے. میں ISPR جو ہمارا انٹر سروسز پبلک ریلیشننگ ہے جی, پاکستان آرمی کا وہ ادارہ جو کہ جسے کہا جائے پبلک ریلیشننگ کے لیے ڈیل کرتا ہے, پریس سے بھی ہمارا رابطہ انہی سے ہی رہتا ہے ہمارا, تو میں نے وہاں پہ آج رابطہ کیا اور ان سے جاننا چاہا کہ جناب یہ کیا صورتحال ہے. اور ہمارے کرنل صاحب سے بات ہوئی جو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی نام نہیں میرا بتائیے گا, میں آپ کو سچویشن بتا دیتا ہوں. میں کہ ضرور میں جاننا چاہوں گا آف دا ریکارڈ آپ کا نام مینشن کیے بغیر. سو وہی صورتحال میں آپ تک پہنچائے تو بقول ان کے کہ جب کوئی سنتری جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے رات کے وقت میں, اس کو خدشہ ہوتا ہے, شک ہوتا ہے کہ شاید اس طرف سے کچھ آ رہا ہے, تو وہ ہوائی فائرنگ شروع کر دیتا ہے. اور پھر دوسری طرف سے یعنی کہ ایک اگر کسی نے کیا سپوزلی انڈیا کی طرف سے ہوا یا پاکستان کی طرف سے ہوا, تو دوسری بھی ٹیم جوابی طور پہ ہوائی فائرنگ شروع کر دیتی ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. پھر کچھ واٹر بھی ایک دوسرے کی طرف پھینک دی جاتے ہیں, لیکن ان کا جی یہ روٹین کی کارروائی ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, روٹین کی کارروائی ہے, سب کچھ نارمل ہے. اور میں بڑی دیر مسکراتا رہا ان کی اس بات کے اوپر کہ جو روٹین کی کارروائی ہے, یعنی کہ آپ نے مارٹر کے گولے داغ دیے, آپ نے ہیوی قسم کی گن فائر کر دیے ہیوی ویپن سے, اور پھر اس کے بعد آپ بڑے لائٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ نارمل روٹین کی کارروائی ہے. لیکن ان کا کہنا یہ کہ ٹارگٹ کسی شخص کو نہیں کیا جاتا, نارملی یہ ہوائی فائرنگ ہی ہوتی ہے, بٹ وہ بعض اوقات کیونکہ ظاہر ہے جب ہیوی گن سے فائر ہو رہا ہے تو بہت دور تک وہ مار کرتا ہے, اور سم ٹائم جو لوگ بہت دور ہیں, بعض اوقات 1 میل سے بھی زیادہ کا ان کا فاصلہ ہے, تو گولی بھٹک کر آ کر کے اس کو لگتی ہے تو ان کو زخمی کر جاتی ہے. تو یہ معاملہ ہوتا ہے, لیکن ان کا ہے جی روٹین کی کارروائی ہے اور اس پہ سیز فائر ہو جائے گا. مینس کہ یہ وہ کہتے ہیں چھوٹے نچلے لیول کے اوپر بیٹھ کر بات ہوگی, فوجی وہیں پر ہی جو پوسٹ ہے ان میں بات چیت ہو جائے گی, وہاں کے جو لوکل کمانڈرز ہیں, اور معاملہ حل ہو جائے گا اور فائرنگ دونوں جانب سے بند ہو جائے گی. سو یہ ہم جس بات پہ اتنے پریشان ہو رہے تھے وہ بقول ان کے کہ بہت ہی زیادہ روٹین کی کارروائی ہے. سو جناب یہ کچھ آج کی اہم خبریں جو روٹین کی کارروائی کے حوالے سے ہم نے آپ تک پہنچائیں, اور افغانستان کے بارے میں سچویشن پہ بات کی ہم نے آپ سے. مسلم لیگ نون ضمنی انتخابات میں کامیاب رہی, اور تحریک انصاف جن کا کینڈیڈیٹ بقول ان کے ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں تھا, لیکن رائے نواز صاحب کے حوالے سے جیسے کہ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ تحریک انصاف ہی کے کینڈیڈیٹ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آفیشیلی اناؤنس نہیں کیا گیا تھا, لیکن شہری علاقوں میں تو انہوں نے واضح برتری حاصل کی, پر دیہی علاقوں میں ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے. اور یہ میرا ذاتی تجزیہ بھی تھا کہ جو پڑھی لکھی ایک جنریشن ہے وہ تو ان کو ضرور ووٹ دے گی عمران خان صاحب کو, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب واقعی ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. لیکن جو دیہی علاقے ہیں وہاں تک اپنا میسج اب تک نہیں پہنچا پائے عمران خان صاحب, کیونکہ جو سوشل میڈیا ہے اتنا امپیکٹ نہیں ہے اس کا اس ایریا میں. سوشل میڈیا میں PTI کو زیادہ متحرک ہمیں دکھائی دیتی ہے. اور اگر الیکشنز مجیب الرحمان صاحب کے مطابق کہ اسمبلی کی مدت جب ختم ہوگی, وہ اپریل کا مہینہ ہوگا خصوصاً پنجاب اسمبلی کی, سو الیکشنز جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دسمبر جنوری میں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی, تو شاید ایسا نہ ہو اور الیکشن اپریل میں کہیں جا کر اسمبلیاں توڑی جائیں, اور پھر
اپریل کے بعد 3 مہینے کا مزید وقت لیں گے تو جولائی اگست سپٹمبر میں جا کر یہ الیکشنز نئے ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور انتہائی اہم فیکٹر یہ آئے گا کہ زرداری صاحب کی مدت صدارت بھی اپنے اختتام کو پہنچے گی, اور زرداری صاحب یہ ضرور چاہیں گے کہ آئندہ ہونے والے الیکشن ان کے ہی زیر سرپرستی ہوں, تاکہ جو ڈوریاں مناسب انداز میں وہ ہلا سکتے ہیں وہ ہلا پائیں. غیر جانبدار الیکشن ہمارے کبھی نہیں ہوئے, نہ آج تک نہ ہوں گے مستقبل قریب میں. بڑی حد تک شفاف آپ کہہ سکتے ہیں, کوشش کی جا سکتی ہے کہ جعلی ووٹ جو تھے ان کو کم سے کم کر دیا جائے, لیکن 100% فول پروف سچویشن جو ہمارے طرح کے ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر نہیں ہو سکتی. اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. صدر صاحب جب تک صدر رہیں گے وہ حیثیت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن الیکشن اگر اپریل سے مزید 3-4 مہینے آگے کریں گے تو ان کا مدت صدارت بھی قریباً اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی, جو یہ قطعاً نہیں چاہیں گے. سو لیٹس سی, آئندہ چند ہفتے چند مہینے بہت ہی مزدار ہوں گے تجزیے کے حوالے سے. مزدار میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم جرنلسٹ جو ہیں ہم سچویشن کو جب مانیٹر کرتے ہیں تو بعض وقت خود کو اس کو انجوائے کرتے ہیں. سو اس لیے میرے نزدیک وہ مزدار ہیں. کچھ لوگوں کو الیکشنز کے بعد کیا ہوتا ہے یہ وہ سچویشن شاید اتنی مزیدار نہ ہو, بٹ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام میں بالکل بلا قسم کے تبصرے اور بغیر کسی کی سائڈ لیے ہوئے تجزیات آپ خدمت پیش کرتے رہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منڈے ایک بار پھر فرحان اسلم آپ خدمت میں حاضر ہوگا. اور ایک اور پروگرام, ایک میرا موڈ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی پہ آج کا پروگرام کیا جائے, لیکن کچھ چیزیں اس میں کم تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ وہ میں مکمل کر کے ایک ریسرچ آپ کے پاس اس پروگرام کو آپ خدمت میں پیش کروں. بہرحال ہوپفلی انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک میں وہ تمام اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر چکا ہوں گا, اور ایک زبردست سا پروگرام پیپلز پارٹی کو جو پسند کرتے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا ضرور دیکھیں, اور جو ناپسند کرتے ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ ضرور دیکھیے. اجازت دیجیے گا مجھے, انشاءاللہ تعالی اگلے منڈے رات کے 10:05 پر ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.